الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز اپنے ایک نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ رب تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس آیہ کریمہ میں دلیل سے مراد معجزہ ہے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام معجزے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو معجزہ بن کر، یعنی معجزہ لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو معجزے لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے تو معجزے لے کر آئے۔ الغرض کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو معجزے لے کر آئے۔ قربان جاؤں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی شان پر سارے انبیاء علیہم السلام معجزے لے کر آئے، لیکن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیدا ہونا معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، عرش پر جانا معجزہ، فرش پر آنا معجزہ، آپ کا مکے میں رہنا معجزہ، آپ کا مدینے میں تشریف لانا معجزہ، آپ کے بال شریف معجزہ، آپ کا پسینہ مبارک معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، یہاں تک کہ آپ کو پتھروں نے اور درختوں نے
سجدہ کیا تو وہ بھی معجزہ، اور جانوروں کو اللہ پاک نے زبان دی، انہوں نے آپ سے کلام کی تو وہ بھی معجزہ، چرندوں پرندوں کی آپ نے فریادیں سنی تو وہ بھی معجزہ، آپ نے سڑی ہوئی کھجوراں اگا کر یعنی دکھائیں وہ بھی آپ معجزہ، کھارے کنووں کو میٹھا کرنا بھی معجزہ، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا یہ بھی معجزہ، بلکہ آپ کی ساری زندگی مبارک جو ہے وہ معجزہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے، دلیل سے مراد یہاں معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے، تمام انبیاء علیہ السلام معجزے لے کر آئے، لیکن قربان جاؤں پیارے آقا علیہ السلام آئے تو معجزہ بن کر آئے۔ معجزہ آپ سماعت فرمائیں، حضرت اسم بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ابھی ادا نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کے مقام پر پہنچے تو آپ تھکاوٹ کی وجہ سے تو آپ نے گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آپ نے آرام فرمایا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو اب عصر کا وقت جاتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پریشان بھی ہیں کہ وقت عصر بھی جا رہا ہے، کیا کروں، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو ذہن میں بات آئی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ یہ اللہ پاک کا حکم جب ذہن میں آیا تو خاموش ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ آ جائے، نہیں جگایا، اگر جگاتا ہوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں فرق آ جائے گا۔ آخر یہ سوچ کر جو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، تو جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو جب بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم نماز پڑھ لی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، قال لا، عرض کی نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردو علیہ الشمس، اے اللہ بے شک علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، پس سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تیباں تمہارے لیے ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے یہاں تمہارے لیے۔ یہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ اسی ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں ایک راہب تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا قافلے کے ساتھ تو قریب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا یہ فرزند سارے جہانوں کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ سن کر قریش کے آدمیوں نے کہا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحر راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی پر سے نمودار ہوئے، جب تمہارا قافلہ اس گھاٹی پر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت اس فرزند کو سجدہ کیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی یہ کسی نبی کے علاوہ یہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ درخت، یہ پتھر سوائے جو نبی ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان پتھروں نے، ان درختوں نے اس فرزند کو سجدہ کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے۔ راہب نے کہا میں نے دیکھا کہ اس پر بادل سایہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے کھانے کا بندوبست کیا۔ قصص کبریٰ میں آتا ہے کہ او راہب یہ ساری باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قافلے سے نکال کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر سب کو بتایا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و صبر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ دعا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔